अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हसन मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, इस वक्त सारी तवज्जो सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस पर मरकूज़ है जो आइनी बेंच का हिस्सा हैं, और आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं कि वो कब कमेटी का इजलास करते हैं, क्योंकि कमेटी का इजलास में भी हो भी गया हो, लेकिन ज़्यादा चांस हैं कि नहीं हुआ, क्योंकि जस्टिस जमाल मंदोखेल जो कमेटी के मेंबर हैं वो बैरून मुल्क थे। अब अगले हफ्ते से वो केसेस की समाअत कर रहे हैं, तो पहले इजलास है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह जो वो ऑनलाइन हो, जूम पे वो यानी वो फिज़िकली होंगे मौजूद और वो इजलास होगा, और वो बड़ा अहम इजलास होगा। जैसे अमीनुद्दीन खान, जैसे जमाल मंदोखेल और जैसे मोहम्मद अली मज़हर वो शार्ट लिस्ट करेंगे कि 2 महीनों में कौन से आइनी केसेस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो उन्होंने सुनने हैं, जिनका फैसला करना है। तो इस वक्त जो अदलिया की सारी नज़रें, वो 17 जज नहीं हैं, न चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी पे इस वक्त सारा नज़रें हैं, नज़रें 7 जजेस, और उनमें से जैसे अमीनुद्दीन खान है कि वो क्या करते हैं। तो अब जो है वो इस हफ्ते यानी जो हफ्ता आ रहा है उसमें तो कोई ऐसा केस यानी उसकी कॉल लिस्ट नहीं जारी हुई कि वो आइनी बेंच जो है वो बैठेगा और कमेटी ने कोई डिसाइड किया हो। तो गालिब इम्कान है कि ये मामला जो है ये मे भी हफ्ते के शुरू में कोई कॉल लिस्ट आ जाए, या अगले हफ्ते की, यानी जो, लेकिन जो अगला हफ्ता होगा, ये एक तो हफ्ता आ रहा है, उससे अगला जो हफ्ता है उसमें कोई ना कोई केस तो लाजमी लगेगा। अब ये नहीं हो सकता कि आइनी बेंच बन गया और चुप करके ये बैठ जाए। इनके पास 2 महीने हैं, 2 महीनों में, क्योंकि मेरी हुकूमत क्या पता चेंज कर ले, और ये हुकूमत को बड़ा एडवांटेज है जब वो समझेगी कि कोई जज जो है वो हॉस्टाइल है और वो अपनी क्रीज से बाहर निकल रहा है, तो वो आइनी बेंच का हिस्सा ही नहीं बनाएगी। हाँ, ये देखते हैं जिस तरह इस दफ़ा वोटिंग हुई और बड़ी सेटबैक हुआ अदलिया को, कि जी जो अदलिया को का जो बेंच बना, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो बना, उसमें जुडिशरी का रोल बिल्कुल ही नहीं है। उसमें सारा रोल जो है वो हुकूमत का है। 5 वोट हुकूमत के थे, और पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर अख्तर हुसैन और अमीनुद्दीन खान साहब का वोट था, वो अपने आप को उन्होंने वोट दिया, तो फिर 7 पूरे हो गए। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन इस वक्त जो है वो सारी नज़रें जो हैं वो इन 3 यानी मेंबरान हैं कमेटी के, कि ये क्या फ़ैसले, कौन से फ़ैसले जो वो फिक्स करते हैं, कौन से केसेस फिक्स करते हैं। 12 जुलाई मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस है वो पेंडिंग है। अब वो उसका क्या होता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसमें अब देखना है कि क्या सूरत हाल बनती है। बहुत ज़्यादा उस हवाले से यही बात हो रही है कि जो मखसूस नशिस्तों का केस है वो 13 जजेस सुनेंगे रिव्यू। तो रिव्यू के लिए जब जुडिशल कमीशन दोबारा बुलाया जाएगा, उसमें 13 जज फिर जो वो उनकी नामजदगी होगी। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रुका हुआ है। क्या इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सिर्फ आइनी बेंच ही कर सकता है, या आम जजेस भी कर सकते हैं? कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग है वो कौन कर सकता है? क्योंकि पीटीआई ने कंटेम्प्ट दायर की हुई है फाइल कि जी जो 12 जुलाई का फैसला है वो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। जैसे याहिया अफरीदी जो है वो अगले हफ्ते जो रोस्टर जारी हुआ, वो कोई केस नहीं सुन रहे इस्लामाबाद में, कम से कम अगले 2-3 दिन, मे भी जुमरात जुमे को वो आ जाएं, लेकिन सोमवार मंगल बुध को वो नहीं है। जैसे मंसूर अली शाह बेंच नंबर 1 में बैठेंगे, लेकिन उनके पास अब इख्तियार नहीं है, सीधी बात है। वो जो भी ये जो कंटेम्प्ट वाला है इख्तियार कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई वो इनिशिएट कर सकते हैं, ये भी डिबेटेबल है। इस पर हुकूमत में भी कहेगी कि जी कंटेम्प्ट भी ये नहीं कर सकते। 12 जुलाई पे फैसले पे अमल दरामद ये इनका काम। फिर दूसरी बात है, इलेक्शन कमीशन ने कहना है जी पहले तो आप ऐसा करें, वो जो रिव्यू है वो लगाएं, और ताकि फाइनलिटी हासिल हो फैसले की। तो देखते हैं, इस वक्त तो पूरी गिरफ्त है हुकूमत की अदलिया पे, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट पे, और किसी तरह भी आप ये नहीं कह सकते कि हुकूमत किसी मामले में भी डिसएडवांटेज में है हुकूमत। लेकिन हुकूमत इस मामले में जो क्रेडिट है वो अगर इस देना चाहे तो वो काजी फैसल साहब को दे। उनके साथ जो 4 जज थे, जैसे अमीनुद्दीन खान, जैसे जमाल मंदोखेल, या वो जज जिन्होंने 63A का फैसले दे के इस ऐसे टाइम पे जब आखिर जज भी नहीं था तो राह हमवार की। तो अब खैर ये सूरत हाल है कि जो मुझे लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो वाज़े तौर पे अब इस जो 7 जजेस के यानी उनके हाथ में सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट का है, तो वो अब जो वाज़े तौर पे लग रहा है कि वो यानी ये केस कोई ना कोई जो टेकअप करेंगे। हुकूमत जो है उसकी ख्वाहिश है कि वो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो पिटीशंस हैं वो टेकअप करे।
اب وہ اس بینچ کو دیکھیں 7 کو، تو 2 جج جس پہ حکومت کو بھی اندازہ ہے کہ وہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں کریں گے، ایک جسٹس عائشہ ملک اور ایک آدھ اور جج ہو سکتے ہیں، لیکن 4 جج چاہیے۔ جسٹس جمال مندوخیل جن کے حوالے سے پہلے تھا کہ جی ان کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں لے کے جایا جائے گا، ان کو ادھر کیا جائے گا، وہ تو نہیں کیا۔ اب جمال مندوخیل صاحب پہ ساری نظریں ہیں کہ کیونکہ جمال مندوخیل صاحب جدھر جائیں گے میں بھی جسٹس نعیم اختر اخوان بھی ادھر ہی جائیں، تو ان کے سامنے جو مین چیز آئے گی وہ کانسٹیٹیوشن بینچ اگر یہ کیس سنے گا تو اس میں جو ہے وہ ایک ہی چیز آئے گی کہ جی آپ تو ایلیجیبل، یعنی آپ تو نہیں سن سکتے، فل کورٹ سنیں، تو کیا یہ معاملہ ریفر کر سکتے ہیں فل کورٹ کو کہ نہیں آئینی بینچ یا نہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس میں 7 میں سے 4 جو ہے وہ جج اس طرح معاملہ بھیجیں گے یا خود ہی ہسٹری میں اپنا نام لکھوائیں گے کہ یا 26ویں آئینی ترمیم کو انڈورس کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے۔ یہ اتنا بڑا وزن ہے، میں بھی جو ہے وہ امین الدین خان صاحب تو اٹھا لیں، لیکن کچھ ججز یہ کہیں گے کہ نہیں فل کورٹ ہو، اگر کرنا بھی ہے انڈورس تو فل کورٹ کریں۔ ہم یہ معاملہ کیونکہ عدلیہ اس پہ 2 جو آ رہا ہے، ایک تو حکومتی رائے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ وقت کی ضرورت تھی، جو کچھ عدلیہ کر رہی تھی، دنیا میں کہیں ریولوشن ہے ججوں نے لایا ہے کہ یہاں ہر امید جو ہے وہ ججوں کے ساتھ ہے، جوڈیشری کے ساتھ۔ یہ آرگومنٹ ہے کہ جوڈیشری کو اپنے یعنی جو اصل جو ان کا مقام ہے اس تک یعنی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ ایسی صورتحال بن جائے کہ جو ماضی میں جو کچھ عدلیہ کرتی رہی کہ اپوزیشن کا رول بھی ادا کرتی رہی۔ دوسرا رول ہے کہ جی ایگزیکٹو کا انفلوئنس بڑھ گیا، انڈیپینڈنس ختم ہو گئی ہے، ہر چیز کنٹرول ایگزیکٹو میں آ گئی۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا یہ کرتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ کمیٹی کیا یہ کیس لگائے گی بھی یا نہیں لگائے گی، کیونکہ حکومت کی تو خواہش ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم پہ ٹھپا لگے، کیونکہ یہ جب تک نہیں ہوگا تو انسرٹینٹی رہے گی، اور اس کے بعد میں بھی 26ویں آئینی ترمیم پہ ٹھپا لگ جائے تو پھر میں بھی آئی سی اے فائل ہو، انٹرا کورٹ اپیل، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ انسرٹینٹی ختم کرنے کے لیے فل کورٹ ہی بنا دیا جائے ایک دم، نہ کہ نہ آئی سی ہو، سارے ججز 17 جج ہیں، اب میں بھی حکومت نے 34 کر دی ہیں، وہ ان کی خواہش ہے کہ ہمارے ہم خیال جج اور مزید آئیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس جو سمجھیں گے وہ جج آئیں گے، لیکن ماضی میں یہ بھی ہوگا کہا گیا کہ جی یا افریدی صاحب بھی پریزائڈنگ جج ہوں گے کانسٹیٹیوشن بینچ کے، تو وہ نہیں ہوئی، تو یہ حکومت جو ہے وہ کسی طرح بھی رسک نہیں لے گی، وہ اپنے جج اپوائنٹ کرے گی۔ سندھ ہائی کورٹ میں بھی پیپلز پارٹی کی خواہش تھی کہ اپنے آئینی بینچ کوئی ہم خیال جج کو لگایا جائے، تو یہ اس وقت صورتحال ہم خیال اور ایسے ججز جو حکومت سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے ان کو وہ رکھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں اب جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بڑی یہ ہوئی ہے کہ فارمر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر برسر صلاح الدین احمد، انہوں نے ایک پٹیشن تو 4 سیاستدانوں کی طرف سے کی ہے جس میں 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا ہے، اختر مینگل، مصطفیٰ نواز کھوکھر، فہمیدہ مرزا اور محسن داوڑ۔ دوسری طرف جو انہوں نے ان پرسن ایک پٹیشن دائر کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں 2-3 انہوں نے جو 2 ایکٹ بھی چیلنج کیے ہیں، جو ججز کی تعداد بڑھائی ہے 17 سے 34، اس کو بھی چیلنج کیا ہے۔ دوسرا انہوں نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں تبدیلی آئی اس کو چیلنج کیا۔ تیسرا انہوں نے 5 نومبر کو جوڈیشل کمیشن کا جو فیصلہ ہے جس میں آئینی بینچ بنا ہے اس کو بھی چیلنج کیا، اور انہوں نے کہا یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ ایک جج جو ہے وہ اپنے لیے ہاتھ کھڑا کر رہا ہے، یعنی یہ کنفلکٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ووٹ دے رہا ہے اور پھر وہ اس کا بینیفیشری بن رہا ہے اور وہ ایکٹ کر رہا ہے۔ دوسری طرف حکومتی لوگوں سے بات کی جائے، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے بھی تو اپنے آپ کو ووٹ دیے، لیکن ان کا ووٹ یہ تھا جو منصور علی شاہ اور منیب اختر، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سینئر موسٹ 5 کا بینچ ہو یا فل کورٹ ہو، سارے جج ہو، تو وہ ہو جاتا تو اس میں تو سارے ہوتے ہیں، امین الدین خان بھی ہوتے، یا تو انہوں نے کسی کو نکالا تو نہیں، انہوں نے تو سب کو کہا کہ اس میں شامل ہوں۔ تو یہ جو امین الدین خان صاحب کا اپنا ووٹ ہے، یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بات اب صلاح الدین احمد جو ہے وہ کریں گے بینچ میں کہ آپ تو اپنے آپ کو ووٹ دے کے آئے ہیں تو آپ ایلیجیبل نہیں ہیں، اور ان کا یہی فوکس ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن کی جو میٹنگ ہے وہ اس میں جس طریقے سے ووٹنگ ہوئی وہ مناسب نہیں ہوئی، تو سارا ان کا فوکس یعنی یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ غلط، اور فل کورٹ بنایا جائے، مین ان کا یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، ایگزیکٹو کا رول بڑھ گیا۔ باقی ان کی وہی چیزیں ہیں جو 4 سیاستدانوں نے پٹیشن میں لکھی ہے ان کی پٹیشن میں، لیکن اس میں ایڈیشنل جو چیز ڈالی گئی وہ یہی ڈالی گئی کہ کس طریقے سے جوڈیشری کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 4 نومبر کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 ججز جیسے منصور علی شاہ جیسے منیب اختر نے
ڈائریکشن دی تھی کہ جی کیس لگایا جائے، لیکن وہ کیس نہیں، یعنی یہی 26 آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشن ہے وہ لگائی جائیں 4 نومبر کو، لیکن نہیں لگائیں۔ یحییٰ افریدی صاحب نے میٹنگ بھی نہیں اٹینڈ کی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ بھی، اگر یہ ججز کو سمجھ آ گئی کہ وہ ہر معاملے میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ ان کے لیے پرابلم بھی ہے۔ تو اس وقت صورتحال ٹرکی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ جو پٹیشنز ابھی برسر صلاح الدین کی ہے، یا یہ کب یہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ حکومت کے لیے اسٹیٹس کو فائدہ مند بھی ہے، لیکن ان کی خواہش ہے کہ یہ ساتھ ہی ڈیسائیڈ کرے۔ باقی اسٹیٹس کو اگر ریزرو سیٹ میں رہتا ہے، حکومت کو پہلے ضرورت تھی، آئینی ترمیم ہو چکی ہے، اب اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اب انا کا ایشو ہے کہ جی تاکہ پی ٹی آئی کو نہ دے، ہم ججوں کو سبق سکھا دیں اور یہ کریں۔ ججز کیوں بے بس ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ججز بے بس ظاہری بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ ہوتی تھی، اس دفعہ ججز کو نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ ہے اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ نہیں، ججز کے اندر جو تقسیم ہے وہ مین وجہ ہے کہ کچھ ججز نے اپنی ذاتی مفادات اور اپنے پرسنل گرجز کے لیے اپنے انسٹیٹیوشن کو یعنی تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا۔ وہ بھی ایک بات ٹھیک ہے کہ جی جو پرسنل ہوتا ہے نا کہ جی میں پھر جو ہے وہ کوئی کیا پتہ چیف جسٹس بن جاؤں، میں آئینی بینچ میں آ جاؤں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جی نہیں، میں جو ہے وہ میں اپنے مخالفین کو چیف جسٹس نہیں بن پائیں گے، منصور علی شاہ اگر نہیں بن پائے تو قاضی صاحب نے اپنی وکٹری سمجھی ہوگی کہ یہ ان کی وکٹری۔ تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہر لحاظ سے حکومت کے حق میں ہے، حکومت کا ہر لحاظ سے کنٹرول ہے، کتنے دن تک ہے یہ معلوم نہیں، لیکن فی الحال جو ہے وہ حکومت اپر ہینڈ پہ ہے۔ اور جوڈیشری جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں وہ جس طرح کے وہ انتظامی معاملات میں لگے ہوئی ہیں، حکومت کو اب مسئلہ نہیں ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں انہوں نے 8 ججز کے خلاف کمپلینٹ ریجیکٹ کر دی ہیں، تو اب حکومت کو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اب جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشری میں بھی ججز کے پاس بھی وہ چیز نہیں رہی ہے، تو اب اتنی ان کو نہیں ہے۔ حالانکہ وہ ججز جو